السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم یہ بات جانیں گے کہ شیطان انسان کے اوپر کس طرح حاوی ہوتا ہے اور انسان کو کس طرح ورغلاتا ہے اور انسان کو کس طرح نیکی سے دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اور اگر کوئی انسان کوئی نیک اعمال کر لیتا ہے تو پھر اس نیک اعمال کو کس طریقے سے وہ ضائع کروانے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آج ہم اس ویڈیو کے اندر جانیں گے۔ تو یاد رکھنا، فرمایا کہ شیطان جو ہے وہ انسان کے اوپر 6 طرح سے اپنے حربے استعمال کرتا ہے۔ تو شیطان کا سب سے پہلا حربہ کیا ہوتا ہے؟ پہلا اس کا جو وار انسان کے اوپر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہر انسان کو وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے وہ دور رکھتا ہے، یعنی انسان کے دل سے اطاعت کی اہمیت نکال دیتا ہے، جس کی وجہ سے بندہ کہتا ہے کہ اچھا میں نماز پڑھ لوں گا، حالانکہ دل میں یہ ارادہ ہوتا ہے کہ میں نے نماز نہیں پڑھنی، لیکن اگر کوئی آ کر اس کو کہتا ہے کہ بھائی نماز پڑھو، روزہ رکھو، تو ان کو ٹالنے کے لیے کہہ دیتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے میں نماز پڑھ لوں گا، لیکن دل کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ میں نے نماز نہیں پڑھنی۔ تو یہ شیطان کا پہلا وار انسان کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ انسان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے بالکل دور رکھتا ہے۔ تو دوسرا وار انسان کے اوپر شیطان کا کیا ہوتا ہے؟ دوسرا وار شیطان انسان کے اوپر یہ کرتا ہے، اگر کوئی آدمی یہ نیت اور ارادہ کر لیتا ہے کہ میں نے نیک عمل کرنا ہی کرنا ہے، کسی صورت میں نہیں چھوڑنا، تو اب شیطان دوسرا وار یہ کرتا ہے کہ ٹھیک ہے تم نے نماز پڑھنی ہے تو پڑھ لینا، کل سے شروع کر دینا، آج نہیں کل سے، یہ ابھی وقت پڑا ہے، ابھی کافی وقت پڑا ہے، تھوڑی دیر ٹھہر کر پڑھ لینا۔ تو گویا عمل کے اندر تاخیر پیدا کروانے کی پوری شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ آدمی اپنے نیک عمل کو ٹالتا رہے۔ اور یاد رکھنا کہ جو کام ٹال دیا جاتا ہے وہ کام پھر ٹل جایا کرتا ہے، پھر وہ کام انسان کر نہیں سکتا، اس لیے شیطان انسان کے نیک عمل کے اندر تاخیر کرواتا رہتا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی شیطان کے اکسانے پر بھی نیک کام کرنے سے نہ ٹلے اور وہ کہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، تو پھر وہ دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ جلدی کر لو۔ کیا مطلب ہے جلدی کرنے کا؟ یعنی انسان کے سامنے دو کام ہیں، ایک اس کا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا کام ہے، اور ایک کوئی کام اس کی اپنی ضرورت کا ہے۔ اب شیطان تیسرا وار یہ کرتا ہے کہ اس کو کہتا ہے جلدی سے نماز پڑھ لو اور پھر یہ اپنا کام کر لینا۔ گویا نیک عمل کرنے کے اندر جلدی کرواتا ہے، جلد بازی سے کام لیتا ہے تاکہ بندہ جلدی جلدی نیک عمل کر کے فارغ ہو جائے، اور نیکی جو ہے انسان سے نیکی پرسکون اور اطمینان کے ساتھ انسان سے نیک عمل نہ کروائے۔ یہ تیسرا ہتھ کنڈا وہ انسان کے اوپر ڈالتا ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان اس کے تیسرے ہتھ کنڈے کے اندر بھی نہیں آتا اور کہتا ہے کہ میں نے تو نیک عمل کرنا ہے، بڑے سکون کے ساتھ اطمینان کے ساتھ کرنا ہے، تو پھر وہ چوتھا وار کرتا ہے۔ تو اس کا یہ چوتھا وار کیا ہوتا ہے؟ چوتھا وار یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کی اس نیک عمل کرنے کے بعد اس کے دل کے اندر ریا پیدا کرواتا ہے۔ انسان ریاکاری کرتا ہے اور دل میں سوچتا ہے کہ یہ نیک عمل کر رہا ہوں، لوگ بھی ذرا اس کام کو دیکھ لیں کہ میں کتنا نیک آدمی ہوں، عبادت گزار ہوں۔ اپنے نیک عمل کرنے کی وجہ سے لوگوں کا دھیان دل میں آتا ہے کہ لوگ مجھے نیک کہیں گے، لوگ مجھے اچھا کہیں گے، تو گویا ریاکاری کے آنے کی وجہ سے اس کا کیا ہوا نیک عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ اب یہ شیطان کا چوتھا ہتھ کنڈا ہوتا ہے کہ بندے سے نیک عمل کرنے کے بعد اس کے ضائع کروانے کی کس طرح کوشش کرتا ہے، تو یہ انسان سے ریاکاری کے ذریعے سے اس کا نیک عمل ضائع کروا دیتا ہے۔ اور اگر شیطان کا چوتھا وار نہیں چلتا تو وہ انسان کے اوپر پھر پانچواں وار کرتا ہے، یعنی اگر کوئی آدمی ریاکاری سے کام نہیں لیتا تو شیطان اس کے دل کے اندر ایک عجب ڈالتا ہے، اور عجب کیا کہ انسان یہ بات سوچتا ہے کہ میں دوسروں سے بہت زیادہ بہتر ہوں، یعنی فلاں بندہ نیکی نہیں کرتا میں کرتا ہوں، فلاں بندہ نماز نہیں پڑھتا میں نمازی ہوں، فلاں بندہ اس کے پاس اتنا مال اللہ نے دیا ہے وہ پھر بھی حج نہیں کرتا، میرے پاس اتنی وسعت بھی نہیں ہے پھر بھی میں نے 2 حج 3 حج کر لیے ہیں، فلاں بندہ بالکل صدقہ خیرات نہیں کرتا حالانکہ اللہ نے اس کو اتنا مال دیا ہوا ہے
اور میرے پاس اتنا زیادہ مال بھی نہیں ہے، میں پھر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہوں۔ تو یہ عجب اس کے دل کے اندر شیطان ڈالتا ہے، اس کے دل میں گویا کہ دوسروں کے بارے میں برے خیالات، دوسروں کو گناہ گار سمجھنا، دوسروں کے عیوب اس کے سامنے لانا، اور اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنا، جس کو تکبر بھی کہا جا سکتا ہے، کہ شیطان انسان سے یہ تکبر والے کام کرواتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا نیک عمل کیا ہوا وہ ضائع ہو جاتا ہے، اور اس نیک عمل کی وجہ سے بھی انسان کو کوئی ثواب نہیں ملتا۔ اور اگر شیطان کا یہ پانچواں وار بھی اس انسان کے اوپر نہیں چلتا، تو پھر وہ اپنا چھٹا وار استعمال کر کے اس کے نیک عمل کو ضائع کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور وہ اس کا چھٹا وار کیا ہوتا ہے کہ انسان کے دل کے اندر یہ بات پیدا کرتا ہے کہ میری شہرت ہو جائے، نیک اعمال کی وجہ سے لوگ میری تعریفیں کریں، اگرچہ وہ زبان سے یہ نہ کہے کہ لوگ میری تعریفیں کریں، لیکن اس کے دل کے اندر یہ بات ضرور ہوگی کہ لوگ میری نیکی کی وجہ سے میری تعریفیں کریں، اور جب لوگ اس کی تعریفیں کریں گے وہ خوش ہوگا۔ شیطان یہ ان 6 ہتھ کنڈوں سے انسان کے نیک اعمال کو برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور کسی نہ کسی صورت ہر انسان کو جہنم تک پہنچانے کے لیے پوری کی پوری کوشش کرتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو نفس اور شیطان کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور شیطان کے ان 6 ہتھ کنڈوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔